السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹوری چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ہم آج انشاءاللہ العزیز نماز کے فرائض کے بارے میں سنیں گے۔ یاد رکھیے، اس سے پچھلی جو میری ویڈیو تھی اس میں نے آپ لوگوں کو نماز کے شرائط کے بارے میں بتایا تھا کہ نماز کی کون کون سی شرطیں ہیں۔ یاد رکھیے، جو نماز میں انٹر یعنی اللہ اکبر کہہ کے جب بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مثلا طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت کا ہونا، نیت، یہ سب جو ہے نا یہ نماز کی شرائط ہیں، یعنی نماز میں انٹری یعنی داخل ہونے سے پہلے۔ اب جب نماز میں بندہ داخل ہو جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر، تب اس کے بعد جو شروع ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں فرائض۔ تو آئیے آج ہم انشاءاللہ العزیز نماز کے فرائض کے بارے میں پڑھیں گے اور سنیں گے۔ یاد رکھیے، نماز کے کل 7 فرائض ہیں۔ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ نماز کے 6 شرائط ہیں، تو یاد رکھیے نماز کے شرائط 6 ہیں، اور نماز کے فرائض یعنی نماز کے اندر انٹری کے بعد جو شروع ہوتے ہیں ان کو فرائض یعنی وہ 7 ہیں۔ سب سے پہلا ہے تکبیر تحریمہ۔ یاد رکھیے، تکبیر تحریمہ اس میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر کی جگہ اگر کوئی اور الفاظ جو خالص تعظیم الہی کے لیے ہو، مثلا اللہ اجل یا اللہ اعظم یا اللہ کبریا وغیرہ، یہ الفاظ تعظیمی کہلاتے ہیں، تو ان میں سے بھی ابتدا اگر کسی نے کہا تو ابتدا ہو جائے گی، مگر یہ تبدیلی مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے فرائض میں سے دوسرا فرض قیام ہے۔ یاد رکھیے، قیام کی حد یعنی قیام کی ادنا حالت یہ ہے کہ ہاتھ بڑھاتے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ نمبر 3، قرات۔ یاد رکھیے، قرات کا واجب اور سنت ہونا معنی ہے۔ اس کے ترتیب پر ترک واجب اور سنت کا حکم دیا جائے گا، ورنہ بجا لانے میں جتنی دیر تک قیام کیا اور جو کچھ قرات کی سب فرض ہی ہے اور فرض کا ثواب ملے گا۔ ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ کن چیزوں میں قیام ساکت ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہو کہ بعض لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے کس شخص کو یعنی کہ اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، یعنی شریعت نے کس کو اجازت دی ہے۔ ایک وہ شخص کہ کھڑا ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا یہ عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساکت ہوگا، یعنی وہ بیٹھ کر نماز اس وقت پڑھ سکتا ہے کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑا ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہو یا سطر کھلتا ہے۔ یعنی جیسا آپ نے پڑھا کہ نماز کے شرائط میں سے ایک ستر عورت بھی ہے، تو کسی شخص نے اپنے جسم پر کپڑا باندھا ہو اور وہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، اس کو لگتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو سطر کھل جائے گا، یعنی کپڑا وہ جسم سے ہٹ جائے گا، تو یاد رکھیے اس کو بھی شریعت نے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ یا قرات سے مجبوری محض ہو جاتا ہے، یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے یا دیر میں اچھا ہوگا
یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اگر بیساکھی خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ اگر صرف اتنا کھڑا ہو ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے تو فرض ہے۔ اگر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے اور اب کھڑے رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں کہ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے تک پہنچ جائیں تو نماز نہ ہوئی۔ نماز کی فرائض میں سے تیسرا فرض قرأت۔ قرأت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضروری ہے کہ خود سنیں۔ اگر حروف کی تصحیح ہوگی مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی معنی مثلاً شور و غل یا ثقل سماعت یعنی اونچا سننے کا مرض بھی نہیں تو نماز نہ ہوئی۔ اگرچہ خود سننا ضروری ہے مگر یہ بھی احتیاط رہے کہ سری یعنی آہستہ قرأت والی نمازوں میں قرأت آواز دوسرے تک نہ پہنچے۔ اسی طرح تسبیحات میں بھی خیال رہے، یعنی اگر آپ کے برابر میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اتنی تیز آواز سے نہ کہی جائے، قرأت نہ کی جائے، تکبیرات نہ کہی جائیں کہ برابر والے تک آواز پہنچے۔ واجب قرأت یہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف اور سورت یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یہ پڑھنا بھی اس کو فرض کا یعنی نماز کا یہ فرض ہے۔ نماز کا چوتھا فرض رکوع کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ رکوع کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو پہنچ جائے، اور پورا رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ نمبر 6 سجدہ یعنی دونوں سجدے کرنا۔ یاد رکھیے ایک کو سجدہ کہا جاتا ہے اور 2 سجدوں کو سجود، یعنی نماز کے اندر دونوں سجدے کرنا یہ بھی کیا ہے فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ نہ کیا تو اب بھی اس کی نماز نہ ہوگی، یعنی دونوں سجدے کرنا یہ نماز میں فرض ہے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ بلکہ سجدہ کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ قوما کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے زمین پر پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھے، ہتھیلیاں زمین پر رکھے، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی قبلہ رخ ہوں۔ اب 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ مرد کے لیے سجدے میں یہ حکم ہے کہ بازو گردنوں سے اور رانے پیٹھ سے جدا، کلائیاں زمین پر نہ بچھائے۔ ہاں جب صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے جدا نہ رکھیں۔ سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ اس طرح زمین پر لگائیں کہ 10 انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ سلطان مدینہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، مجھے حکم ہوا ہے
کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پنجے، اور یہ حکم ہوا ہے کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں۔ معلوم ہوا کہ سنت کے مطابق سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے، البتہ ان 7 میں سے 2 اعضاء کا زمین پر لگنا فرض ہے۔ نمبر 1 پیشانی کا زمین پر جمنا فرض ہے۔ نمبر 2 پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک کا پیٹ لگنا فرض ہے، اس کے بغیر سجدہ ہوگا ہی نہیں، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے۔ نمبر 7 نماز کا نمبر 7واں فرض قاعدہ آخرہ ہے۔ نمبر 6 نماز کا 6واں فرض قاعدہ آخرہ، یعنی آخری رکعت میں بیٹھنا۔ یاد رکھیے قاعدہ آخرہ کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ کوئی ایسا فعل قصداً یا ارادتاً کرنا جو نماز سے باہر کر دے، اگر سلام کے علاوہ کوئی فعل قصداً پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل ہوگی۔ قاعدہ آخرہ تشہد کی مقدار میں بیٹھنا فرض ہے، جبکہ پورا تشہد یعنی التحیات للہ والصلوات سے لے کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے، جیسا کہ نماز کے احکام میں بحوالہ عالمگیری میں لکھا ہے کہ نماز کی رکعتیں پوری کرنے میں بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پورا تشہد یعنی التحیات ورسولہ تک پڑھ لی جائے، ایسا کرنا فرض ہے۔ دونوں قعدوں یعنی قعدہ اولی اور قعدہ آخرہ میں تشہد مکمل پڑھنا یہ واجب ہے، اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ نماز کا 7واں فرض خروج بسنعہ ہے۔ قاعدہ آخرہ کے بعد سلام پھیرنا، اس کو یعنی نماز سے باہر نکلنا، اس کو خروج بسنعہ کہا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے سنا پیارے بھائیوں کہ نماز کے فرائض میں نے جیسے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ جو نماز سے باہر ہوں ان کو شرائط کہا جاتا ہے، اور وہ 6 ہیں، اور جو نماز کے اندر یعنی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد شروع ہوتے ہیں ان کو نماز کے فرائض کہا جاتا ہے، اور ان تمام فرائض کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن اور تعریفیں بھی بتائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح جس طرح شریعت نے ہمیں تمام رولز بتائے ان تمام رولز کو فالو کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ انشاءاللہ جب ہم اپنی نمازوں کو اس طرح ادا کریں گے تو ہم نماز کے حق کو پالیں گے، اور ہمیں پھر ضرور نماز کی فضائل، نماز کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جس طرح شریعت نے نماز ادا کرنے کا طریقہ بتایا